اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں یہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ کس طرح کے وہ اپنے ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہو، اور یہ ان ٹیچرز کے لیے بھی ہے جو ٹیچنگ میں اپنے اسٹوڈنٹس کی گائیڈنس کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ 10th کے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے۔ تو یہ اس کے کنٹینٹس ہیں۔ اس کا جو ہیڈنگ ہے پریپریشن ٹو انٹرنس ٹیسٹ میڈیکل اینڈ انجینئرنگ۔ اچھا، میڈیکل اور انجینئرنگ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اکثر یا اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتے کرتے وہ تھک جاتے ہیں اور بعد میں اس کو داخلہ نہیں ملتا یا کوئی اس طرح کے مسئلے آتے ہیں، اور یا اس طرح کے آگے سبق پڑھنے میں فلاپ ہو جاتے ہیں یا اور بھی اس کو مشکلات آتی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک شارٹ ویڈیو بنائی ہے۔ اس کا جو کنٹینٹ ہے یہ انڈرسٹینڈنگ دا سلیبل، کریٹ دا اسٹڈی پلان، کوالٹی آف اسٹڈی مٹیریل، یہ سارے ہم ایک بائی ایک پڑھیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں ہمارے ساتھ پریپیرنگ اسٹوڈنٹ فار میڈیکل ٹیسٹ اینڈ انجینئرنگ انٹرنس ٹیسٹ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا بچہ ویل پریپیئر ہو اور اس نے کچھ اسٹڈی کی ہوئی ہو، ادروائز آپ کے بچے جو ہے آٹومیٹکلی فیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اسٹڈی کی ہو اور آپ کا اسٹڈی جو ہے وہ ایک ویل پلان اسٹڈی ہو تو آپ ٹیسٹ کو کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کی ٹیسٹ کے لیے تیاری کیسے ہونی چاہیے، کیا اسٹڈی ہونی چاہیے؟ تو انڈرسٹینڈ دا سلیبس۔ سلیبس بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کا سلیبس اگر میڈیکل کے لیے تیاری کر رہے ہو تو آپ کا سلیبس ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے، اور وہی سلیبس جو ہے آپ نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا سلیبس ایک ہے اور آپ نے دوسری بکس کی اسٹڈی کرنا ہے۔ تو سلیبس بہت ضروری ہے، آپ کا سلیبس ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ کے کریٹ اسٹڈی پلان، آپ نے ایک پلان بنانا ہوتا ہے کہ کس طرح میں نے ایک پلان بنانا ہے، کس طرح سے میں ایک پلان کے تحت اسٹڈی کر رہا ہوں۔ تو اس سے آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہے جتنی بھی ہے اس کے آپ بہترین پلان کے ذریعے آپ سارے بکس کو کور کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری ٹاپکس کو آپ کور کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ یہ جو کوالٹی اسٹڈی مٹیریل، آپ کی جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ ٹو دا پوائنٹ اور کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ بکس آپ کا جو ہے وہ بہترین بکس ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو ریفرنس بکس ہے یا آن لائن ریسورسز ہے، جتنی بھی آپ نے آن لائن ریسورسز دیکھنے ہیں یا بکس دیکھنے ہیں تو وہ ٹو دا پوائنٹ ہونے چاہیے اور وہ کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ ہے یہ آپ کے پریکٹس پیپر جتنی بھی ہے، موک ٹیسٹ اینڈ پریکٹس پیپر۔ پریکٹس کے لیے آپ نے آن لائن مختلف قسم کے اپلیکیشنز ہیں، مختلف قسم کے آن لائن ٹیسٹ ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف پچھلے 5-4 سال کے پیپرز ہے اس کو بھی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو اکیڈمک ایئر کے جو پیپر ہے اس کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ پیپرز بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ، ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ ٹائم کا یوٹیلائزیشن اور ٹائم کا انتخاب بہت ہی ضروری ہے۔ آپ نے اپنے بکس کو بھی پڑھنا ہوتا ہے، آپ نے نماز کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے، آپ نے ورزش کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے، تلاوت کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے۔ ٹائم بہت ہی ضروری ہے۔ اکثر ہمارے بچے جو ہے اس طرح ہے کہ سردی کی وجہ سے یا موسم کی شدت کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے اسٹڈی نہیں کر پا سکتے، اور بعد میں ہمارے ادھر ہی جتنے بھی علاقے وہ سردی میں شدید سرد اور گرمی میں شدید گرم ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ گرمی یا سردی اس پہ افیکٹ کرتے ہیں اور وہ بچے لوز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کیا تو یقین مانیں آپ سکسیزفل جو ہے، سکسیس آپ کے قدموں میں ہوں گے۔
چھٹی بات یہ ہے کہ کنسیپٹ کلیئرلی، کنسیپٹ بہت ہی ضروری ہے، آپ نے رٹا نہیں مارنا ہے ٹیسٹ۔ بچے اکثر اس طرح ہے کہ ایف ایس سی تک بچے صحیح جاتے ہیں، مگر بعد میں جو ہے بعد میں اسٹک ہو کر جاتے ہیں، یا ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، یا ساتھ 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 بی ایس پروگرام جتنی بھی ہے اس میں سے آگے نہیں نکل پاتے۔ تو کنسیپٹ بہت ضروری ہے، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ہر ایک ٹاپکس پہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کنسیپٹ نہیں کلیئر نہیں ہو تو یقین مانیں آپ کے 2 3 دن بعد وہی کوشچنس آپ سے بھول جاتے ہیں، اور پھر آئندہ کے لیے وہی رٹا لگانا پڑتا ہے۔ تو رٹا کوشچن جتنی بھی ٹیسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ سارا جو ہے وہ کنسیپٹ بیسس پہ ہوتے ہیں، اور جتنی بھی آپ نے ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں تو وہ کنسیپچول کوشچن ہوتے ہیں، اکثر آپ کے بکس میں نہیں ہوتے کوشچن، مگر کنسیپٹ آپ ہی کا ہوتا ہے، اور آپ ہی نے اس کو سالو کرنے ہوتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر افیکٹو نوٹ ٹیکنگ، گائڈ اسٹوڈنٹ آن ہاؤ ٹو ٹیک کنسائز اینڈ آرگنائز نوٹ ڈیورنگ دیئر اسٹڈی سیشن۔ آپ نے بہترین نوٹس خود لکھنے ہیں۔ سپوز آپ اسٹڈی کر رہے ہو تو ایک ہاتھ میں آپ کے بال پوائنٹ اور ساتھ ساتھ ایک کاپی ہونی چاہیے، تاکہ آپ نے جو اسٹڈی کیا اس کے لیے آپ نے ایک ریویو بھی اپنے نوٹس پہ ڈالنی پڑتی ہے۔ تو یہ افیکٹو نوٹ ٹیکنگ جو ہے، سپوز آپ ایک لیکچر دیکھ رہے ہو تو اسی لیکچر سے بھی آپ افیکٹو نوٹس اٹھا سکتے ہو، اور وہی نوٹس پہ پھر آپ خود لکھ سکتے ہو۔ 8ویں نمبر پہ ہے پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز۔ آپ میں پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، آپ کے آپ ایک بہترین پرابلم سالور ہوں گے۔ آپ نے جو ہے پرووائڈ ٹیکنیک ٹو اپروچ اینڈ سالو کمپلیکس پرابلم فوکسنگ آن لاجک اینڈ انڈرسٹینڈ ریدر دین براڈ میمورائزیشن۔ اگر آپ نے ایک بہترین کمپلیکس پرابلم کو سالو کرنے ہیں، لاجک پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے جتنی بھی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اگر آپ سسٹم پرابلم کو سالو کر سکتے ہو تو سالو کرو، ادروائز آپ کے جو میمورائزیشن کا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے ریویژن اسٹریٹجیز ہفتے میں ایک بار آپ نے اپنے بکس کا ریویژن کرنا ہوتا ہے، ہفتے اتوار یا اسی طرح کے دن میں آپ نے اپنے بکس کے ریویژن کرنے ہیں، جتنی بھی ٹاپکس آپ نے پڑھ لیے ہیں اس کے ریویژن آپ نے کرنے ہیں۔ 10 نمبر پر ہیلتھ اور ویل بینگ ہے، آپ کا صحت آپ کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ سپوز آپ ایک بہترین آپ کا اسٹائلش لائف، آپ کا جو ہیلدی لائف اسٹائل ہے، آپ نے ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے، پراپر نیند کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ بیلنس ڈائٹ بھی کھانا ہے، تو یہ آپ کے کامیابی کا ایک اہم فیکٹر ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کا صحت آپ کا بہترین ہونا چاہیے۔ اسٹے کام انڈر پریشر میں آپ نے بہت ہی کام رہنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ گیم میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی اگر روزمرہ کی زندگی میں آپ نے اگر کام اور انڈر پریشر میں آپ نے زندگی گزارنی سیکھی تو یقیناً یہ آپ کی پریکٹیکل لائف کو کامیاب بنا دیتے ہیں۔ جتنی بھی آپ فریشر میں ٹیسٹ کے دوران یا ٹیسٹ کے سے پہلے یا آپ 2 3 مہینے پہلے یا پریپریشن کے دوران اگر آپ جتنی بھی کام رہے تو اتنی ہی آپ کا بلڈ پریشر نہیں ہائی ہوگا، اتنی ہی آپ کے اسٹریس آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یہ جو اسٹریٹجی ہے مختلف قسم کی اسٹریٹجی وہ اپنانی پڑتی ہے۔ آپ ایگزام کے دوران اکثر بچے جو ہے انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، یا اس طرح ہے کہ اس کو سانس کا مسئلہ آتا ہے، اس طرح ہے کہ بہت سے بچے اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتے، تو یہ بہت ہی ضروری ہے آپ کے لیے اسٹے کام، کیونکہ یہ ٹیسٹ ضروری ہے مگر اتنی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بس اپنے بیلنس پہ قابو نہیں پا سکتے، آپ کی صحت سے آپ کا ٹیسٹ اتنا ضروری نہیں ہے، تو یہ آپ نے کام رہنا ہے پریشر کے دوران۔ ہاں، اچھا، یہ اپنے اسٹے اپڈیٹڈ کا مطلب ہے آپ نے صرف بکس کا کتابی کیڑا نہیں بننا ہے، آپ نے نیٹ سے بھی ہیلپ لینی پڑتی ہے، آپ نے جتنی بھی آپ نے اپڈیٹڈ بکس پڑھنی ہے، آپ نے آن لائن اسٹڈی کرنی ہے، آپ نے آن لائن جو ہے ٹیسٹ، اکثر آن لائن جو مٹیریل آتی ہے وہ اپڈیٹڈ ہوتی ہے، آپ کا بک جو ہے 4 5 سال
پہلے ہوتا ہے، تو آپ نے آن لائن بھی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، آپ کے بکس کی جتنی بھی ٹاپکس نہیں آتے ہیں تو اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کے ریویو مسٹیک اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی مسٹیک کو پر قابو پانا ہے، آپ نے پہلی مسٹیک سے سیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اسی مسٹیک کے ساتھ اسٹرانگ دوبارہ آنا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے اپنے مسٹیکس کو ریویو کرنا ہے۔ اسٹے کنسسٹنس، اپنی اسٹڈی میں کنسسٹنس ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ اپنے جتنی بھی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، تو اگر سال سال کے شروع سے آپ کنسسٹنٹ رہے، بے شک آپ 4 گھنٹے اسٹڈی کریں، مگر آپ نے کنسسٹنٹلی اسٹڈی کرنا ہے۔ ادروائز اگر آپ آخری 10 دن میں، 20 دن میں یا 50 دن میں آپ کتابی کیڑا بن جاتے ہیں، تو کیوں نہ آپ نے سال کے اول سے آپ نے 3-4 گھنٹے اسٹڈی کر کے آپ اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کنسسٹنسی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی لائف میں۔ کبھی بھی اپنے اسٹڈی کو ایزی مت لیا کرے، اور یہ مت کہا کرے، یہ مت سوچا کرے کہ آپ نے 2-3 مہینے ابھی باقی ہے اور ہم 2-3 مہینے میں اسٹڈی کر لیں گے۔ تو آپ کی اسٹڈیز جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے، ریگولرلی ہونی چاہیے، بے شک وہ کم ہو مگر آپ کی اسٹڈیز کم ہونی چاہیے۔ یوز آن لائن ریسورسز بہت ہی ضروری ہے۔ جتنی بھی سکسیزفل ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ آن لائن مٹیریل سے ہیلپ لیتے ہیں، اور آن لائن مٹیریلز ہی آپ کی کامیابی کا ضمانت بنتا ہے۔ آپ نے مختلف فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، لنکن پہ، گوگل میں اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مختلف قسم کے آن لائن مٹیریلز، آن لائن ریسورسز نظر آئیں گے۔ آپ کو مختلف قسم کی ٹیوٹرز، آپ کے ویڈیو ٹیوٹوریلز، ساتھ ساتھ آپ کے پریکٹس ٹیسٹ، یہ سارے آپ کو آن لائن ملیں گے۔ تو آپ نے آن لائن ٹیسٹ سے، آن لائن ویڈیوز سے اور آن لائن لنک سے مدد بھی لینی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، سپوز میں نے تقریباً 2 مہینے تیاری کی، آج میں اپنے آپ کو چیک کرتا ہوں، تو آن لائن بہت سی ٹیسٹ ہیں، آپ نے ادھر سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ریگولر پروگریس چیک، ریگولر پروگریس چیک بھی آن لائن ریسورس میں ہی آتے ہیں۔ آپ نے ریگولرلی اپنے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ نے آپ کے والدین نے آپ کی ریگولرلی اگر آپ کی مانیٹر کر رہے ہو تو آپ نے اس کو مائنڈ نہیں کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ بیلنس اپروچ کا مطلب ہے وائل فوکس از امپورٹنٹ انکوریج اسٹوڈنٹ ٹو انگیج ان ہابیز ریلیکس اینڈ اسپینڈ ٹائم ود فرینڈز اینڈ فیملی ٹو پریونٹ برن آؤٹ۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیے، ان کو ریلیکس رکھیے، ان کے جو اپنے ٹائم ہے اپنے بچوں اور فیملیز اور اپنے ساتھ رکھیے، تاکہ یہ احساس کمتری میں نہ جایا کرے، اور ان کو انکریج کرے۔ اسٹے موٹیویٹڈ، keep students motivated by sharing success story of individuals who have cracked these entrance exam through hard work and dedication۔ آپ نے وہی موٹیویٹڈ سٹوری اپنے بچوں کو پڑھانے ہیں، اپنے بچوں کو دینے ہیں، آپ نے وہی سٹوری بھی پڑھنے ہیں۔ آپ کے لیے آپ کے علاقے میں آپ کا کوئی بھی سکسیزفل بندہ ہو، اس کی آپ نے سٹوری پڑھنی ہے، اس کی آپ نے تھوڑا سا مشاہدہ کرنا ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کی بھی اسی راستے میں رکاوٹوں کا حل ڈھونڈا جائے۔ ساتھ ساتھ پازیٹیو مائنڈ سیٹ میں آپ کے بچے کا، یا آپ اگر اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ انکریج اسٹوڈنٹ ٹو بلیو آن دیئر ایبلٹی اینڈ مینٹین اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ تھرو آؤٹ دیئر پریپریشن جرنی۔ اپنی پریپریشن جرنی میں ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کی نگیٹیوٹی آپ کی ناکامی کی ضمانت دیتی ہے، اور آپ کی پازیٹیوٹی آپ کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی بندہ ہو، ٹیچرز ہو، مینٹور ہو، یا کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے جتنی بھی آپ سپوز گیم میں آپ کا جس طرح کا ایک کوچ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اپنا ایک بہترین استاد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، جب آپ فارغ وقت میں اس سے تھوڑا ہیلپ لے سکے،
اپنا اپنا چچا بھی ہو سکتا ہے، والد صاحب بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی استاد بھی ہو سکتا ہے، اور آپ نے گائیڈنس لینی پڑتی ہے تاکہ آپ اپنے منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو یہ تھی آپ کے آج کے ٹاپکس کی ویڈیو ٹاپکس۔ ریممبر دیٹ دا جرنی ٹو پریپیئر فار میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ انجینئرنگ ٹیسٹ کین بی چیلنجنگ، بٹ with the right guidance strategy and hard work student can increase their chance of success۔ آپ اسی گائیڈنس سے آپ اپنے کامیابی کے چانسز کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہو، اور اب میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔